मशरिक़ वस्ता में क्या कुछ हो रहा है। आबना हुर्मस के हवाले से हम आपको बताते हैं कि आबना हुर्मस खुलने में ताख़ीर और आलमी मंडी में जो खाम तेल की कीमतें हैं उसमें 4.5% तक इजाफा हो गया है। अमरीकी क्रूड ऑयल $81.75 फी बैरल का हो गया है। ब्रेंट ऑयल $87.24 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मस वाला मामला जोर पकड़ता है, वहाँ पर एक ब्लॉकेट होता है या उससे मुतालिक कोई फैसला नहीं हो पाता, तो ज़ाहिर है उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी तेल मार्केट्स पे, और पाकिस्तान पे भी ज़ाहिर हैव नो एग्जम्पशन। अच्छा, ये तो अब रोलर कोस्टर बन गया हाँ। कि कभी ऐसा लगता है कि अब शायद ऊपर को जाएगा, कभी नीचे को आएगा, तो वो मुसलसल 6 महीने हो गए हैं। हमें अब इस चीज़ के मेरे ख्याल से आदी हो जाना चाहिए, इस पे ज़्यादा मेरे ख्याल से हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। अनटिल अनलेस के ये मामला बिल्कुल जब ख़त्म नहीं हो जाता, दोनों फरीकैन तमाम तर मामलात को हल नहीं कर लेते और आबना हुर्मुज़ नहीं खुल जाती, तो तब तक ये मामला इसी तरह रहना है। और पाकिस्तान में आज नहीं बढ़ाई गई कीमतें, ये भी मैं समझता हूँ बहुत गनीमत है कि इंटरनेशनली बढ़ाई जा रही हैं कीमतें, लेकिन पाकिस्तान में आज कीमतें बरकरार रखी गई हैं। जबकि अमरीकी सदर की जानिब से भी कुछ बयानात सामने आए आबना हुर्मुज़ को लेकर। उन्होंने कहा है कि आबना हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं, गुज़रगाह पर हमारा अब कंट्रोल है। ये फिर उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है कि मुतादिद उन्होंने कहा है बहरी जहाज़ गुज़र भी रहे हैं। और ईरान की जानिब से एक जो मुतालबा किया जा रहा था कि हमें कॉम्पनसेट किया जाए जो हमारे नुकसानात हो रहे हैं, उस पर भी अमरीकी सदर की जानिब से अब रद्द-ए-अमल सामने आया है और अमरीकी सदर ने अपने कुछ मुतालबात सामने रख दिए हैं। उन्होंने कहा जी हमारे भी नुकसानात बहुत हुए हैं, और मुआवजा जो तलब किया गया था उस पर नाराज़गी का अमरीकी सदर ने इजहार किया है, और जवाब में USS कोल्ड पर हमले में मारे जाने वाले अफराद और बमों से होने वाली हलाकतों का उन्होंने मुआवजा मांग लिया। बिल्कुल, और देखिए ना, 50 साल में हलाक होने वाले ईरानी मुजाहिरीन के ख़ानदानों को भी मुआवजा देने का मुतालबा सामने आया है। कहा कि हमारी किसी भी बातचीत में मुआवजे का मुतालबा कभी ज़ेर बहस था ही नहीं। नुमाइंदों को आइंदा मुज़ाकरात में ये मुतालबात सामने रखने की उन्होंने हिदायत भी कर दी है। तो अमरीकी सदर ही हैज़ टू बी डोनाल्ड ट्रम्प, ही हैज़ टू एक्ट लाइक डोनाल्ड ट्रम्प। अब एक और ही इज़ बोर्न टू एक्ट लाइक ट्रम्प। और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट जी, इस्लामी आपको बता रहे हैं कि ब्रादर मुल्क तुर्की से जहां कालदम कुर्द तंजीम को तहलील करने के लिए फ्रेमवर्क का कानून मंजूर कर लिया गया। अब नए कानून से जंगजुओं की माशरे में जो दोबारा शमूलियत है उसकी राह हमवार हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाज़रीन। मुसल्ला शोरश 1984 में शुरू हुई, जिसमें अब 40,000 से ज़्यादा लगभग अफराद जान से गए। अब PKK ने गुज़श्ता साल मुसल्ला जदोजहद ख़त्म और तंजीम तहलील करने का ऐलान किया था। अब कुर्द सियासतदानों ने देरपा अमन के लिए वसी तर जमहूरी और जो कानूनी इस्लाहात है उसका भी मुतालबा किया है। अच्छा, ये तो सेम जिस तरह पाकिस्तान के लिए दर्द सर बने हुए हैं तालिबान, ये कुर्द जो जंगजू हैं पिछले तकरीबन 40-42 साल से वो तुर्की के लिए बने हुए थे दर्द सर। तो अब तुर्की ने ये बड़ा अहम फैसला किया। अच्छा, ये 2 धारी तलवार है, ये फैसला करना, ये इसके लिए जिस तरह उनकी पार्लियामेंट में भी ये कहा गया कि इसके लिए वसी तर कानून साजी करना पड़ेगी, और यकीनी तौर पर ये बहुत ज़रूरी भी है देर आम के लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। क्योंकि जिस तरह हम बात करते हैं ना, जो आपने बड़ा रेलिवेंटली कोट किया कि पाकिस्तान के लिए जिस तरह दर्द सर हैं, तो इसी तरीके से वहाँ भी एक लॉन्ग टर्म पीस सोल्यूशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और एक और अहम पेशरफ जो हुई है वो ये है कि इराकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराकी कुर्दिस्तान से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी, और कुर्दिस्तान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। 2024 में इराक और अमरीका ने अमरीकी मिशन की मरहलावार मुंतकली पर इत्तेफाक किया था। तो मिडल ईस्ट से ये कहा जा सकता है कि गो के ये फैसला पहले हुआ था, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली अमरीका जो है वो यहाँ से कूच कर रहा है, और अभी ये जो हालिया जंग के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कूच करना और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और ये काम वही बात है, आपको याद होगा कि कांग्रेस की जानिब से अक्सर सामने आती थी कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। majority of obviously US nationals didn't want this to happen. हमने देखा कि उसके इम्पैक्ट क्या रहे, अफगानिस्तान में क्या रहे, राइट? सो एनीवेज इट्स वेरी लॉन्ग डिबेट। बट जी आगे बढ़ते हैं और आपको अब बताते हैं कनाडा के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई है। ब्रिटिश कोलंबिया के कई इलाके शोलों की लपेट में आ गए हैं और मुतादिद घर और अमलाक काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुए हैं। आपको ये विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस हद तक ये जो आग है किस
حد تک اور کتنے بڑے رقبے کو اس نے جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. باقاعدہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے گھر ہیں, کتنے املاک ہیں جو کہ متاثر ہوئے ہیں, اس کی لپیٹ میں آئے ہیں, اور لگ بھگ 20,000 سے زیادہ افراد محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے ہیں. جبکہ سمر لینڈ میں اسی سال کی آپ کو یہ بتائیں کہ اسی سال جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 80 سال کی خاتون کے ہلاک ہونے کی بھی تصدیق کی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں ہم اس میں جو آپ کے پاس ظاہر ایجڈ جو خواتین ہوتی ہیں, ایجڈ جو لوگ ہوتے ہیں, ظاہر ان کا انخلاء اتنا جلدی ممکن تو نہیں ہو پاتا اس طرح کے علاقوں سے. دین دا سفر الاٹ نا, کیونکہ یہ سارے آپ کے پاس کلائمیٹ چینج کے ہی ایک کنیکٹیوٹی ہے کہ اگر انٹینس آپ کے پاس وائلڈ فائر, انٹینس آپ کے پاس پھر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور جو افسوسناک خبر, ایک تو یہ ظاہر ہے وہ بھی ڈسٹرکشن ہے, اور یہ جو بڑی ڈسٹرکشن کولمبیا میں ہوئی ہے جہاں خوفناک زلزلے سے ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ 132 تک جا پہنچی ہے. متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. اب تک 68 عمارتوں کے تباہ ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے, جبکہ زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان عمارتوں کے ملبے تلے درجنوں افراد اب بھی پھنسے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے. زلزلے سے 6 اہم ایئرپورٹس کو بھی نقصان پہنچا ہے. زلزلے کی شدت 7.4 ریکارڈ کی گئی, جبکہ زلزلے سے پڑوسی ممالک ایکواڈور اور پیناما کے بھی کچھ علاقے متاثر ہوئے ہیں. تو یہ کچھ ویجولز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس حد تک آپ اس سے جو ارتھ کویک ہے اس کی جو انٹینسٹی اس کا اندازہ لگائیں کہ پوری جو عمارتیں ہیں نا وہ نیم منہدم ہو گئی ہیں. اس حد تک اتنی انٹینسٹی کے ساتھ جو ہے وہ زلزلہ آیا ہے. تو خیر یہ تو تھی نا کہ قدرتی آفات کی بات. اب ذرا ہم آتے ہیں نا لوکل اس پہ, یعنی کہ ہمیں ڈومیسٹک ایشوز کیا ہیں, اور کوٹ ادو سے آپ کو خبر دیتے ہیں جہاں تیز رفتار لوڈر رکشہ مظفر گڑھ کینال میں جا گرا ہے. یعنی کہ یہاں تو یہ ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے ملک میں کہ ہم خود انوائٹ کرتے ہیں کہ موت کو کہ جی ہمارے بعض اوقات نہ کہیں, زیادہ تر کہیں, زیادہ تر کیوں, کیونکہ اتنی کوئی لیک آف اویئرنیس ہوتی ہے. یہ بلکہ بتائیں تو صحیح, ابھی آگے اس خبر کو اگر دیکھیں تو بندے کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جان بوجھ کر اپنی موت کو دعوت دینے والی بات ہے. ایک تو وہ رکشہ ہے لوڈر رکشے میں انسانوں کا بیٹھنے کا کوئی کام نہیں ہوتا, وہاں پہ آپ نے چیزیں ہی لوڈ کر کے لے کے جانی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد اس میں درجنوں لوگ بیٹھے ہوئے. اب اسی واقعے میں 2 خواتین بچے سمیت 4 افراد پہلے تو جاں بحق ہوئے ہیں, آپ کو یہ بتاتے ہیں. اور اس جو آپ بات کر رہے ہیں نا معظم, اب پولیس کے مطابق رکشے میں 10-15 نہیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لوڈر رکشہ ہے جس میں ایک کے بھی بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی, اس میں 10-15 نہیں بلکہ گنجائش سے کہیں زیادہ, یعنی کہ لگ بھگ جو پولیس بتا رہی ہے 26 افراد سوار تھے. ان کی کیا عقل کہاں تھی ان کی, مطلب میں حیران ہوتی ہوں کہ کیا یہ سیوک سینس ہے, کیا ان میں کوئی عقل نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ. اب حادثے میں 11 کو تو بحفاظت نکال لیا گیا, لیکن دیگر 11 افراد کی تلاش کے لیے آپریشن ابھی بھی جاری ہے. یہ ویجولز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریسکیو حکام میں لگے ہوئے وہ کہ کسی طریقے سے ریسکیو کیا جائے, بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. انفارچونیٹ کے ساتھ ساتھ نا یہ ایک ہمیں پیغام بھی دے رہا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں, اپنی جان کی پہلے آپ نے خود حفاظت کرنی, کسی اور نے آپ کو بچانے نہیں آنا, تو اپنی جان کی پہلے خود حفاظت کر لیں. یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں اس میں کسی اور کا کوئی جو ہے دوش نہیں ہے, کسی اور کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, یہ آپ نے اپنی غفلت کی وجہ سے اپنی موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمیں تھوڑا سا کیئر کرنی چاہیے. کراچی میں خیر کراچی میں تو آئے روز حادثات کی خبریں دے دے کے ہمیں ایک عادت سی ایسی ہو گئی ہے کہ ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ کراچی سے تو کچھ نہ کچھ تو خبر آئے گی, ایسی ہی خبر آئے گی. اب کراچی کے کریم آباد انڈر پاس کے قریب موٹر سائیکل سوار 2 افراد جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں, جن کی شناخت اظہر اور شہباز کے نام سے ہوئی ہے. حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. یہ پھر وہی بات کی ایک اور غفلت ہے, اور وہی آپ نے جو بات کی نا شہر قائد کی, کیسا لگتا ہے کہ جو موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں وہ تو اپنی جان یوں ہتھیلی میں لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں, اور اتنی سستی ہے ان کی جان. اب آپ دیکھیں کہ کبھی ان کی غفلت ہوتی ہے, تیز رفتاری. آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ عموماً موٹر ویز وغیرہ میں بھی سفر کرتے ہیں نا, اور یہ تو نارملی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کہیں نہ پہنچنے سے نا بہت بہتر ہے دیر سے پہنچنا, کیونکہ کوئی اتنی جلدی نہیں لگی ہوئی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی تیز رفتاری کا ایک لاجک کیا ہے. اس کے علاوہ جو کہیں تھوڑی احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑی احتیاط سے گاڑی اور بائک چلا رہے ہوتے ہیں, تو شہر قائد میں ڈمپر انہیں مار کے چلا جاتا ہے.
پھر کچھ ڈکیت مار کے چلے. مطلب آبویسلی اب ایک آدھ کوئی مسئلہ تو ہے نہیں شہر قائد کا. اب مال کراچی روڈ پر بھی دیکھیں ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص کی جان چلی گئی. یعنی ایز آئی کوٹڈ اینڈ سی کہ یہ خبر ہے. تو مطلب بالکل یعنی ہی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ اینٹیسپیٹ کریں تو وہ چیز آپ کو کراچی سامنے لا کے رکھ دے گا. یعنی آپ یہ بات کریں کہ کراچی میں روز ڈکیتیاں ہو رہی ہیں تو آپ کے سامنے ڈکیتی کی خبر آ جائے گی. آپ یہ بات کریں گے کہ روز وہاں لاشیں گر رہی ہیں تو کبھی ڈمپر کی ٹکر, کبھی ٹریلر کی ٹکر, کبھی اپنی غفلت کی وجہ سے تیز رفتاری سے نوجوان جو ہیں بائک چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں گورنمنٹس کی نااہلیاں ہوتی ہیں, انفراسٹرکچر کی خرابی کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے روز پہ سب سے زیادہ فردن ہر ایک کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ ضرور کرنی چاہیے. ملکی سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہلچل ہے اور کیا باتیں ہو رہی ہیں وہ کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات چونکہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی نہیں ہو رہی, تو ملاقات نہ کرانے کے خلاف تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ آج سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے جا رہے ہیں. جمعرات کو اڈیالہ جیل جانے کا اعلان بھی ان کی جانب سے کیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بانی سے ملاقات کے بعد کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے, اس کی گارنٹی وہ دیتے ہیں. چونکہ پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ بانی سے ملاقات اس لیے نہیں کروائی جا رہی چونکہ باہر آ کے یہ پولیٹیکل باتیں کرتے ہیں, گھر والے جاتے ہیں اور باہر آ کے پولیٹیکلی کچھ بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب وہ یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے لیکن ہماری ملاقات کروا دی جائے. اب بانی سے ملاقات کے لیے ہر ہفتے منگل اور جمعرات کے دن مختص کیے گئے ہیں, لیکن کئی مہینوں سے پارٹی رہنماؤں کو ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ ان کا موقف ہے, تو کہنا کیا تھا ان کا, ذرا سنتے ہیں. عمران خان صاحب کی صحت کی حالت بھی خراب ہے اور بشرا بی بی صاحبہ کی صحت کی حالت بھی خراب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فیملی کی موجودگی میں ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں عمران خان صاحب کا علاج ہو. تحریک انصاف کی پوری لیڈرشپ خان صاحب کی فیملی گارنٹی دیتی ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب سے ملیں باہر کوئی سیاسی بات نہیں کرے گی. اگر اسی ہٹ درمی پر یہ قائم رہیں جس پر یہ ہیں تو کل انشاءاللہ تعالی جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, وہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیں گے. جمعرات کے دن تمام پارلیمنٹیرینز اڈیالہ جیل جائیں گے. اگر منگل کے دن ملاقات نہ ہوئی تو جمعرات کے دن پھر کوشش کریں گے. اگر جمعرات کے دن بھی یہ ہٹ درمی قائم رہی تو جمعرات کے دن ہی رات کے 10 بجے پورے پاکستان میں ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے.